بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 3 بقرہ کی آیت نمبر 253۔ خصائص انبیاء کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کو تائید جبرائیل۔ ہر نبی سچا، برگزیدہ، اعلیٰ رتبے والا، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت، البتہ فضیلت ایسی نہ دی جائے کہ کسی دوسرے پیغمبر کی توہین ہونے لگے۔ مثلا تمام پیغمبر کامیاب، لیکن باقی جو انبیاء ہیں ان کے زمانے محدود تھے، علاقے محدود تھے، وہ قوم کے نبی تھے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارض و فلک کے نبی ہیں، تا قیامت نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ زمانے اور مکان کے لحاظ سے پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لیکن ارشاد فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متی، ایسی فضیلت مجھے نہ دو جس سے کسی اور نبی کی شان میں کمی ہونے لگے۔ پھر آگے حق وعدے ہونے کے بعد اگر اللہ چاہے تو جبرن سب کو مومن رکھے، لیکن اختیار دیا۔ کوئی خواہش پرست کافر ہو گیا اور کوئی تکلیفوں کے باوجود بھی ایمان پر ڈٹا رہا۔ ارے لوگو، موت سے پہلے صدقہ کر لو، ورنہ آخرت میں یہ مال کسی کام کا یہ کسی کام نہ آئے گا۔ وہاں پر تجارت، آشنائی اور شفاعت نہ ہوگی۔ آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس میں اللہ کی توحید اور صفات الہیہ بڑے انوکھے انداز میں ہیں۔ اس کو صبح شام بلکہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے، بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ گھروں میں اس کا پڑھنا شیطان اور چور سے حفاظت کا باعث ہے۔ آیت نمبر 256 دلائل توحید کے بعد لا اکراہ فی الدین، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو آج یہ مطلب لیا گیا جی دین کے اندر جبر نہیں، میں چاہے روزہ رکھوں نہ رکھوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں سود کھاؤں، میں سود کو چھوڑوں، میں رشوت لوں نہ لوں، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ تشریح غلط ہے۔ اب یوں دیکھیں کہ کسی کی مرضی پاکستان آئے یا نہ آئے، لیکن جو آئے گا پاکستان کے قانون کو فالو کرنا تو لازم ہے۔ کسی کی مرضی وہ عیسائی رہے، یہودی رہے، مجوسی رہے، بدھ مت رہے، لیکن جو اسلام قبول کرے گا، اسلام کے قانون کو فالو کرنا تو لازم ہے۔ آگے پھر بتایا گیا دوستی کا تقاضا، کسی کو ہدایت دینا، گمراہی سے نور میں لانا، جیسے اللہ ولی المؤمن، اللہ مومنوں کا دوست ہے، انہیں اللہ ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے۔ یہ شیطان کا کام ہے جو کافروں کا دوست ہے کہ وہ ہدایت سے انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جب نمرود سے آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اس وقت اللہ کی صفت محیی اور ممیت، میرا اللہ زندہ کرنے والا، مارنے والا ہے، لیکن وہ نالائق اس کو سمجھ نہ سکا، 2 بندے بلوائے، بے قصور کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی، اور قصوروار کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کی عقل کے مطابق دلیل دی، فرمایا میرا رب مشرق سے سورج لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو کافر کا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ پھر حضرت عزیر کا قصہ، آپ کو تورات پوری یاد تھی، آپ نے ویرانے کو دیکھا تو آپ نے اس وقت خیال کیا کہ اس کے دوبارہ آباد ہونے کی کیا کیفیت ہوگی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی۔ ان کے ساتھ سواری کا گدھا بھی تھا، اپنا کھانا بھی تھا، گدھا تو گل گیا لیکن کھانا پانی لم یتسنہ، وہ چیزیں خراب ہی نہیں ہوئی، اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھیے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، ادھر گدھا زندہ کیا۔ پھر جب یہ گئے تو بیت المقدس بھی آباد ہو چکا تھا، جس کو بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ قلبی تسلی کے لیے آپ نے پوچھا ربا زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، اولم تؤمن، ربا مانتا تو ہوں، صرف مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حکم ہوا 4 پرندے پکڑیے، کوا، مور، کبوتر اور مرغ، ہر کسی کی طبیعت اپنی اپنی ہے، ان کے 4 ٹکڑے کیجئے، ان کو 4 ان پر پہاڑوں پر رکھیے، چنانچہ ایسا ہوا۔ پھر ان کو بلائیے، جب بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، ہر ایک کا عضو اٹھا، آپس میں ملا اور وہ پورے ہو کر آ گئے۔
پھر آگے مثال دی جا رہی ہے کہ خیرات کی مثال اللہ کے ہاں کیسے ہے. جیسے آدمی کوئی دانہ ڈالے نا، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، گویا کہ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 کا بدلہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. اخلاص کی وجہ سے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے نا تو میرے صحابہ کے 1 مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تمہارا اخلاص سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں رتبے والا ہے، بشرطے کہ احسان جتلانا اور ستانا نہ ہو. اس احسان جتلانے سے بہتر تو ہے قول معروف. اسے کہہ دو اللہ تیرا بھلا کرے گا. اللہ بے پرواہ ہے بندوں کے مال سے، اسے ضرورت نہیں. کسی مستحق کو تانا نہ دو. ارے مومنو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، ایذا دے کر، کسی کی دل آزاری کر کے ضائع مت کرو. یہ کافر کا کام ہے، تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. صدقات کی مثال جو اخلاص سے دیے جائیں اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، بارش ہو جائے تو کیا کہنے پھل دگنا، ورنہ اس کے لیے شبنم بھی کافی. مومن کے صدقات زیادہ ہوں تو کیا کہنا، ورنہ تھوڑے بھی کافی. اچھے خاتمے کی 266 اچھے خاتمے کی فکر کرو. شیطان تمہیں آخر میں دھوکہ دے گا. اگر کوئی آدمی باغ کو تیار کرے، جب وہ اس کا جب پھل تیار ہو جائے، اگر کوئی بگولا آئے اور اسے ختم کر دے تو کتنی افسوس ہوتا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے. سوچو تم زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے، آخر میں اگر کوئی موت کے وقت غلط کام کیا تو کیا انجام ہوگا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے، لا تموتن فلا تموتن، مت مرنا حتیٰ کہ تم مسلمان ہو. ہر وقت مجھے سوچنا چاہیے، اگر مجھے اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اللہ کو منہ دکھلانے کے قابل ہوں؟ اگر نہیں تو وہ کام میں کروں ہی کیوں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آگے بتایا گیا کہ مومن 72 میں مومن اپنے مال میں سے، کھیتیوں میں سے اللہ کے نام پر دے 2 چیزوں کے ساتھ. ایک عمدہ مال دے، حلال مال دے. بچی کچی چیز جیسے ہمارے ہاں بچ جاتی ہے ردی چیز جو اپنے لیے ہم پسند نہیں کرتے، وہ خدا کے نام پر دینے کا کیا فائدہ ہے؟ گھٹیا چیز دینے کا کیا فائدہ؟ حقیر نہ سمجھو جو لوگ مساکین ہیں، حقیر نہ سمجھو. آج ہمارا تو یہ مزاج ہے، اگر ہم کسی دکاندار کے پاس جائیں، اگر وہ گھٹیا چیز دینے لگے، کوئی گلی چیز دینے لگے تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر تو نہیں لے رہے. یعنی اب اپنا مزاج یہ ہے. پھر آگے بتایا گیا کہ شیطان تو تمہیں صدقات سے ڈرائے گا، ڈرو نہیں، شیطان کی بات میں نہ آؤ، صدقہ کرو، تم مفلس نہیں ہوگے. اور دانش مندی یہی ہے کہ اللہ کی بات پر اعتماد کیا جائے. جسے اللہ پر اعتماد حاصل ہوا اسے حکمت ملی، اور حکمت خیر کثیر ہے. اب آگے تمہاری مرضی ہے، صدقات چھپا کر دو یا اعلانیہ دو. دوسروں کو رغبت دلانے کے لیے اعلانیہ دے دو، چھپا کر دے دو کہ کسی کا جو لینے والا ہے اس کا بھرم رہے، تو دونوں طریقے جائز ہیں. بس اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے. 273 صدقات کے کچھ خاص حقدار. ایک تو غربا ہو گئے، دوسرا سفید پوش لوگ جو لپٹ کر مانگ نہیں سکتے، لیکن ان کی حالتیں تمہیں بتائیں گی. مشغولیت کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے، دین کے کام میں مشغول ہے، یا مسافر ہے، یا وہ جہاد میں ہے. آگے جی اس آیت نمبر 274 تا 279، جو لوگ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں ان کا اللہ کے ہاں بڑا بدلہ ہے. پھر اس کے مقابل بتایا گیا سود خور کو. ایک اپنی کمائی خدا کے نام پر دیتا ہے خدا کی اطاعت میں، اور دوسرا اس کے مقابل مسکین کا خون نچوڑ لیتا ہے. بعض لوگ آج کل کہنے لگے جی سود اگر کسی غریب سے لیا جائے تو حرام ہے، اگر کسی کمپنی سے لیا جائے، بینک سے لیا جائے، کسی اگر تاجر کو پیسے دے کر لیے جائیں تو وہ ایسا نہیں. اور جی سود سارے کے سارے حرام ہیں. اور صرف آج کی بات نہیں،
زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی لاکھوں دنانیر سود پر دیے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ سب سے پہلے ہم حضرت عباس کا سود چھوڑ رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ خیر جو سود خور قیامت کے دن آئے گا حواس باختہ ایسے جیسے کسی پر جنات نے حملہ کیا ہو۔ ظلم دیکھو خدا کے حرام کو کہتا ہے کہ جی تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور اللہ نے سود کو حرام کیا، یہ برابر کیسے؟ پھر فرمایا سود کا انجام آخر تباہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اس کے پاس آ رہا ہے آخر یہ مفلس ہو کر رہے گا، اور جو صدقات ہیں اللہ ان کو بڑھاتے ہیں۔ اب اس حکم کے بعد جو آدمی سود کو چھوڑ دے گا تو ٹھیک، جو نہیں چھوڑے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اب کسی نے کسی سے سودی رقم لی ہوئی تھی اور مسئلے کا علم نہیں تھا تو اسے واپس کرے، اگر یہ پتہ نہیں کس کس سے لی ہے تو اتنی رقم خیرات کرے، اور اگر خیرات کرے وہ بھی صدقے ثواب کی نیت کے بغیر، کیونکہ حرام مال ثواب کی نیت کے لیے نہیں دینا۔ لیکن اتنی اب پیسے نہیں کہ یکمشت دے، تو آہستہ آہستہ دے، لکھ لے، پھر آہستہ آہستہ ان کی ادائیگی کرتا رہے۔ اب اگر کوئی آگے پھر بتایا گیا 80-83 میں ادھار کے معاملات کا بیان ہے، جو مقروض ہے، تنگ دست ہے، اسے مہلت دو، اور اگر تمہارے پاس گنجائش ہے اسے بالکل معاف کر دو، کہ یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ جب مسلمان سے کوئی قرض لینے دینے والی بات ہو نا، مدت کا تعین، یہ جو کہہ دیتے میں دے دوں گا یا میں فصل کی کٹائی پر دوں گا، یہ باتیں ٹھیک نہیں، تاریخ کو معین کرنا چاہیے۔ ہاں جب تاریخ آ گئی اسے مزید مہلت دے دو، لیکن تاریخ کا تعین ہونا چاہیے، اور پھر ان باتوں کو لکھ لینا چاہیے، کل جھگڑا نہ ہو۔ اگر کسی ناسمجھ سے معاملات ہو رہے ہیں تو اس کے ولی اور وارث سے لکھواؤ۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے معاملات کو طے کرو، اور چاہیے گواہ بھی ان پر بناؤ، اگر مرد ہیں تو 2 مرد، ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے عورت کی گواہی آدھی، اور بی آپ پر ذمہ داری آدھی ڈالی گئی ہے، پھر جب کوئی کسی کے خلاف گواہی دے تو اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ 1 عورت تو بیچاری دب جائے گی، اگر 2 ہوں گی تو ہمت ہوگی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دوسری کو اگر وہ بھول جائے گی تو یاد دلائے گی، اور اگر سفر میں ہے کوئی لکھنے والا نہیں تو رہن لے لیں، رہن گروی رکھ لیں کوئی چیز، اور یاد رکھو تمہارے جو معاملات ہیں نا اصل ان کا نگران اللہ ہے۔ گواہی اگر مجھے پتا ہے کہ خالد نے زاہد کے پیسے دینے ہیں تو میں گواہی کو چھپاؤں نہیں، بلکہ میں گواہی ادا کروں۔ جتنے بھی احکام ہو گئے اب تک بقرہ میں، اس میں سب سے زیادہ احکام ہیں، ان میں اللہ کے حکم میں کبھی ہیلا، کبھی غلط تعویل اور تبدیلی کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اللہ ظاہر باطن کا جاننے والا ہے اور تمہارے سب اعمال کا محاسبہ کرے گا۔ آیت نمبر 285 تا 86، بقرہ کی کل آیات 286 ہے۔ یہ آخری 2 آیات بڑی فضیلت والی، یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے ہیں، جامع دعا ہے، اس میں عقائد کا اظہار، نصائح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت اللہ کی ذات کو، صفات کو، فرشتوں کو، کتابوں کو اور تمام نبیوں کو بلا تفریق ماننے والے ہیں۔ اللہ کے ہر حکم پر، چاہے وہ میرے مزاج کے موافق ہو یا میرے مزاج کے خلاف ہو، سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر میں جو بھی عبادت کروں، عبادت پر غرور نہ کروں، بلکہ میں الٹا بخشش کا طلبگار رہوں، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا کروں کہ ربا میرے اوپر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ پھر مجھ سے جو بھول چوک ہو جائے ربا مجھے معاف فرما، میرے اوپر اپنے رحم والا اور معافی والا معاملہ فرما، اور تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، کافروں پر ہماری مدد فرما، تیرے سوا کوئی داتا، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہماری مشکلات